معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 21ویں پارے کی تلاوت سماپت کیا۔ 21ویں پارے کے اندر 4 سورتیں ہیں: سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ۔ سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الروم۔ اس کے بارے میں سن لیں کہ سورۃ الروم کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت دنیا کی 2 بہت بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ چل رہی تھی۔ رومی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، جبکہ ایرانی آتش پرست یعنی مشرک تھے۔ دونوں دنیا کی بڑی طاقتور پاور تھی، اس اعتبار سے یہ عالمی جنگ تھی۔ اسی طرح کی ایک کشمکش مکہ کے اندر مذہب کو ماننے والے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان چل رہی تھی۔ عالمی جنگ کے حوالے سے مشرکین مکہ جذباتی طور پر مشرکین ایران کے ساتھ اور مسلمان طبعی طور پر رومی عیسائیوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں روم داخلی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار تھا۔ ان دنوں روم داخلی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار تھا اور مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے ایران کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورے روم پر قبضہ کر لیا۔ رومی سلطنت دارالحکومت تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر لگی ہوئی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ روم ابھی کیا کیا کرے گا۔ روم کی کامیابی بلکہ بچاؤ کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دن بدن ایرانی فوجوں کی پیش قدم بڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے مشرکین مکہ کے حوصلے بھی بڑھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو تانا مارتے کہ جس طرح ایران کے مشرک روم کے مذہب پسندوں کو شکست دے رہے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے، ان کی پہ در پہ شکستوں سے شکستہ دل ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے دنیاوی اسباب کے برعکس اعلان کر دیا۔ 9 سال کے اندر روم ایران پر غالب آ گیا۔ لہذا سورۃ الروم کا ایک نصب میں نے بیان کیا کہ روم اور ایران یہ اس وقت کا سب سے سپر پاور ملک مانا جاتا تھا۔ دونوں میں سب سے بڑی زبردست جنگ چالو تھی۔ لہذا ایسی کنڈیشن میں اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الروم کے بارے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ الف لام میم۔ روم مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد القریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی سے بظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہی لوگ غافل ہے۔ یعنی روم کی فتح کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اس لیے دنیا پرستوں کو سمجھ نہیں آئی کہ روم کیوں کر غالب آئے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے روم کو غالب کر دیا، کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر ایک موضوع ہے سردران قریش کو تنبیہ۔ اب یہ روم کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، لہذا اب ہے روم اور ایران کا مسئلہ۔ اس کے بعد اب دیکھیے، کیونکہ مکہ کا بھی یہ مکہ قریش کے لوگوں کا یہ سوچ تھا کہ جس طریقے سے ایران روم کے اوپر غالب آ گیا ہے، اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، نبی کے ساتھی جو محمد بن عبداللہ کے جو ساتھی ہیں، ہم انہیں غالب کا انہیں کیا کہتے ہیں، انہیں شکست دے دیں گے، انہیں ہرا دیں گے۔ اب اللہ رب کریم سردران قریش کو تنبیہ کر رہا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ روم کے غلبے کی خبر دینے کے بعد سردران قریش کو تنبیہ کرتے ہوئے رب کریم نے سورۃ الروم کے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پوری تفصیل بیان کیا، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مومنوں اور کافروں کے درمیان انجام میں فرق ہے، اور قیامت کے دن محروموں اور مجرموں میں بالکل کھلا حتمی فرق کیا جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مزید، اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے سورۃ الروم کے آیت نمبر 12 سے لے کے 16 کے درمیان، اور جس دن قیامت قائم ہوگی
مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے اور اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک اعمال کیے، سو عالی شان باغ میں خوش خرم رہیں گے، اور وہ رہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، روئیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ معزز سامعین، اس کے اندر آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف جو سازشیں رچ رہے ہیں، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے خلاف جن کی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ایک نہ ایک دن دنیا کے اندر بھی رسوا کرے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ مزید اسی آیت کے اندر اللہ رب کریم نے مومنوں کے لیے خوشخبری دی، مومنوں کو بیان کیا کہ مومنین یقیناً یہ عالی شان باغ کے اندر ہوں گے۔ اب عالی شان باغ سے مراد جنت کا باغ ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت اور یوم آخرت کے عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ روم کی فتح کے ساتھ قرآن کی صداقت کی نشانی کھل کر سامنے آ گئی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید اور یوم آخرت کے عقلی دلائل دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم آیت نمبر 20، اللہ رب العالمین نے کہا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں انسانوں کی حقیقت کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، پھر رب العالمین نے تمہیں انسان بنایا اور اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا۔ لہذا تم رب کی ربوبیت کو پہچانو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے اندر غلام کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ غلام سورۃ الروم آیت نمبر 28 اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ایک خوبصورت مثال دی توحید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ بیان کرتا ہے اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے کوئی بھی اس کے رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا؟ کیا اس کے برابر ہو؟ ان میں سے اس طرح ڈراتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیتیں واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر دیکھنا پسند کرتے ہو؟ یقیناً نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو اس کے برابر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ خالق جو پیدا کیا ہے تو وہ اپنے مخلوق کو کیسے برابر دیکھے گا؟ تم ایک آدمی کو مزدوری دیتے ہو، اس سے کام کراتے ہو، تو کیا تم یہ پسند کرو کہ وہ تمہارے بالمقابل میں رہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، اے اللہ کے عقل مند بندو، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھو۔ جب تم دنیا میں ایک آدمی کو اپنے برابر تصور نہیں کر سکتے، تو رب ہے جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، پورے سسٹم کو بنانے والا ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم رب کے برابر کسی کو تصور کرو گے، رب کے برابر کسی کو کھڑا کرو گے؟ اللہ رب العالمین اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا توحید کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب الکریم نے اس سورے کے اندر ایک اہم بات سمجھائی، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب الکریم نے سورۃ الروم آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے چہرے کا اللہ رب العالمین کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بیان کیا، اے اللہ کے بندو، جو تم زکوٰۃ رب کے لیے نکالتے ہو، صدقے کو دیتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سود بہت حقیر چیز ہے، یہ سود بہت گندی چیز ہے۔ جب آدمی کا خون کے اندر ہاتھ لگ جاتا ہے تو جلدی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ لہذا اللہ کے بندو، اگر ہم میں سے کوئی اس چیز میں ملوث ہے اور ایسا کبھی کیا تھا یا کر رہا ہے تو
تو اللہ سے توبہ کر لو. یہ سود یہ جوار یہ ساری چیزیں سٹے بازی ہیں, یہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے. ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں, سود کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. جب آدمی سود لین دین کرتا ہے یہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے, یہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. سود کے ذریعے سے رب تمہارے چہرے کے رونقوں کو ختم کر دے گا. سود کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری زندگی سے چین سکون اطمینان کو غائب کر دے گا. اللہ کے بندو, کم کماؤ کم کھاؤ, جتنا رب نے دیا ہے قناعت پسندی اختیار کرو, جتنا چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ. اللہ کے بندو, کبھی کسی سے سود مت لو, کبھی کسی سے سودا مت کرو, ایسا کسی سے قرض مت لو کہ اسے بڑھا چڑھا کر دینا پڑے. اور دینے والے بھی, اللہ کے بندو دینے والے بھی سوچ لینا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. سود لینے والا, سود دینے والا, گواہی دینے والا, گواہ بننے والا, یہ سارے کے سارے ایک ہی گناہ میں ملوث ہے. لہذا اب سے پہلے جو ہوا اللہ سے توبہ کر لو. رب کا دروازہ کھلا ہے, اللہ رب العالمین کے معافی کا دروازہ کھلا ہے. لیلۃ القدر کی رات ہے, 7 راتوں میں سے پہلی رات ہے. اگر اس چیز میں کوئی, اس جرم میں کوئی مبتلا ہے, اللہ سے سچی توبہ کر لو. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اسی پارے کے اندر زمین میں جو کچھ فساد مچا ہوا ہے نا, یہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ. زمین میں جو کچھ فساد مچا ہوا ہے, بظاہر اس کی وجوہات کچھ بھی ہو, حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اس کا مقصد انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں. اللہ رب کریم نے بیان کیا سورۃ الروم آیت نمبر 41. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ اکبر. اللہ نے بیان کیا خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا, تاکہ وہ باز آ جائے. لہذا جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین گناہوں کی سزا دیتا ہے. فساد سے مراد کیا ہے؟ جو فساد ہے نا, وہ فساد سے کیا مراد؟ دیکھیے, فساد سے مراد ہر آفت اور مصیبت, لڑائی جھگڑا, قتل و غارت گری, قحط سالی, بیماری, فصلوں کی تباہی, بدحالی, سیلاب اور زلزلہ. فساد سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لہذا کیا کیا چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جو فساد کی ذکر کیا, اس سے تفسیر کے اندر اس سے کیا مراد دیا گیا ہے؟ لڑائی جھگڑا, قتل, غارت گری, قحط سالی, بیماری, فصلوں کے اندر کمی, بدحالی, سیلاب, زلزلہ, یہ ساری کی ساری چیزیں فساد سے مراد ہے. اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. شرک سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. جب سے لوگوں نے توحید اور سنت کو چھوڑا, اس وقت سے زمین پر ظلم و ستم کا ایک بہت بڑا انبار گر گیا. لہذا جب تم شرک کرو گے, نبی کی سنت سے اعراض کرو گے, اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. خوشیاں ختم ہو جائیں گی, مصیبتیں سروں پہ آئیں گی, گھروں میں بیماریاں آئیں گی, آفتیں آئیں گی. لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں بیماری ہے. اللہ کے بندو, جو کچھ ہوتا ہے, کل تم اچھا خاصا کماتے تھے, بہترین رزق آتا تھا, کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کرو اپنے اوپر, اپنے عملوں پر غور کرو. اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, جو آیت یاد نہیں آ رہی ہے, جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو کچھ, اس کے آخری پاور مجھے یاد ہے, وَيَعْفُوًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوًا كَثِيرًا. غالباً ایسے ہی ہے. اللہ کہتا ہے جو کچھ مصیبت تم پہ آتی ہے نا, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ کہتا ہے وَيَعْفُوًا كَثِيرًا, اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اگر ہمارے ہر گناہوں پہ پکڑ کرنا شروع کر دے تو آج ہم گناہوں کے اندر پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ایک بوند پانی کے لیے ترسا دے گا. اللہ کے بندو, گناہوں کو چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو, سنت سے محبت کر لو, توحید سے محبت کر لو, اللہ والے بن جاؤ. دیکھو رب نے تمہارے لیے بہت سارے انعامات کھولے ہیں. دنیا کے اندر رزق کی برکت, دنیا کے اندر اولادوں کا نیک ہونا, دنیا کے اندر اللہ رب العالمین خوشحالیاں دے گا. اور مرنے کے بعد اگر دنیا کے اندر کچھ زندگی تنگ بھی ہوئی,
अल्लाह जन्नत के अंदर जरूर तुम्हें अता करेगा। अल्लाह के बंदो, अपने गुनाहों पर गौर करो। इसके अलावा अल्लाह रब्बे करीम ने इसी सूरह के अंदर, अब ये मुकम्मल एक सूरह हुई, अब सूरत लुकमान शुरू हुई। ये भी बहुत जबरदस्त सूरह है, बच्चों गौर से सुनना इस बात को। सूरह लुकमान ये मक्का के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। ये सूरत अरब के एक दाना और अक्लमंद शख्स लुकमान हकीम के नाम पर है। अरबों में इनका एहतराम किया जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह में उनकी नसीहतों को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नसीहतों का तज़किरा किया है। गौर से सुनिएगा, इस सूरह के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो कुरान के मुकाबले में गाने और मौसीकी को तरजीह देने वाले, कुरान के मुकाबले में नौजवानों गाने, मौसीकी और इसी तरीके से डीजे और इसी तरीके से मुगन्नियात को सुनने वालों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के सामने कुरान पढ़कर सुनाते थे तो मक्का के कुछ लोग इतने बदमाश किस्म के थे कि आपके पीछे दुफ बजाया करते थे, गाने गाया करते थे ताकि कुरान करीम की आवाज दब जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में सूरह लुकमान के आयत नंबर 6 और 7 के अंदर अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। और लोगों में से बाज़ वो है जो गाफिल करने वाली बात खरीदता है ताकि जाने बगैर अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उसे मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए जलील करने वाला अज़ाब है। और जब उस पर हमारी आयत की तिलावत की जाती है तो तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, गोया उसने वो हंसी नहीं, गोया उसने वो सुनी ही नहीं, गोया उसके दोनों कानों में बोझ है। सो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। मुफस्सिरीन शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह इसके ताल्लुक से लिखते हैं और इसी तरीके से कई मुफस्सिरीन ने, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने भी इसी से मुराद लिया है कि लहवुल हदीस से मुराद गाना बजाना और उसका साजो सामान और आलात मौसीकी को खरीदना है। गाना बजाना, देखिए कुरान करीम की इस आयत के अंदर लहवुल हदीस आया है। लहवुल हदीस व मिनन नास मन यश्तरी लहवुल हदीस, तो लहवुल हदीस से मुराद गाना बजाना, गाने बजाने के आलात को खरीदना और उससे ऐसी चीजें मुराद है जो लोगों को दीन से भटका दे, इबादत से भटका दे, जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का किया करते थे, लिहाजा उससे वो मुराद है। अल्लाह के बंदो, हमें चाहिए कि हम इन सारी गलत चीजों से परहेज करें। नौजवानों परहेज करो। आज ये दुनिया है, लज्जतों के लिए कानों के अंदर वो लज्जत मत दो जो लज्जत अल्लाह ने कुरान की तासीर में दिया है। कुरान सुनो अल्लाह के बंदो, कुरान सुनो, लगाओ अच्छे अच्छे कार्यों की आवाज, अपने दिलों को, अपने कानों को कुरान से मुनव्वर करो। जब आपके दिलों के ऊपर कुरान की आयतें पढ़ी जाएगी, ज़ादतहुम ईमाना, तुम्हारा ईमान बढ़ता चला जाएगा। जब गाना सुनोगे, मौसीकी सुनोगे, गाने के आलात देखोगे और इन सारी चीजों जो फहिश चीजें हैं इसकी तरफ जब तुम मुतवज्जे हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जंग लगा देगा और हिदायत से बहुत दूर हो जाओगे। इसके बाद अब लुकमान हकीम की कुछ उनके नसीहतें हैं जो बहुत जरूरी है सुनना। देखिए हिकमत लुकमान रहमहुल्लाह की नसीहत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुकमान हकीम को वह दानाई अता फरमाई और उस हिकमत से मुराद अक्लमंदी और दानाई है, तिब नहीं है। लिहाजा जैसा कि आम तौर पर लोग समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुकमान हकीम को हकीम की हिकमत अता किया था, लिहाजा उन्हें कोई और मकाम और मर्तबा देना दुरुस्त नहीं। वो नेक थे, सालेह इंसान थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दानाई अक्लमंदी से नवाजा था, इतना ही उसके अंदर है। इसके अलावा कुछ और उन्हें गर्दानना या तसव्वुरात में ज़हनों में लाना या उन्हें नबी के बराबर तसव्वुर करना, ये सारी की सारी चीजें बेबुनियाद और फजूल है। अब इसके बाद देखिए लुकमान हकीम की नसीहतें शुरू होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुकमान हकीम की नसीहतों का तज़किरा किया जो अक्ल और दानिश की अलामत है। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, नंबर 1, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने कुरान करीम के सूरत लुकमान का आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कहा है मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, जबकि वो उसे नसीहत कर रहा था और बयान कर रहा था, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है। शिर्क से बचना, शिर्क से बाज रहना। शिर्क इंसान की नेकियों को खराब कर देता है, शिर्क इंसान की अच्छाइयों को और उसकी तमाम अच्छी नेकियों को बर्बाद और बेकार कर देता है। लिहाजा सबसे पहली नसीहत क्या थी?
शिर्क से बचना। अपने बच्चों को नसीहत करो। लुकमान हकीम की नसीहत हर बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को नसीहत करे। लिहाजा सबसे पहली नसीहत शिर्क से बाज रखना। नंबर 2, वालिदैन के साथ एहसान करना, हुस्न सलूक करना। लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को नसीहत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तज़किरा कुरान करीम के सूरत लुकमान आयत नंबर 14 और 15 के अंदर, 14 और 15 के अंदर अल्लाह ने उसका भी तज़किरा किया। हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में वसीयत किया, लिहाजा उसकी माँ ने उसे 9 माह पेट के अंदर रखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हक बात बयान करने में शर्म नहीं करता। अल्लाह के बंदो, अपने माँ की कदर और कीमत को समझो। ये माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, माँ ने तुम्हें 9 माह पेट के अंदर रखा, और सिर्फ पेट के अंदर ही नहीं रखा, पैदा करने के बाद 2 साल मुसलसल तुम्हें दूध पिलाया। लिहाजा अपने माँ की कदर और कीमत को समझो। समझो कौन है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ वो है जो तुम्हारे लिए अपने गीले बिस्तरों पर सोती थी और तुम्हें सूखी जगहों पर सुलाया करती थी। लिहाजा लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया, ऐ मेरे बेटे, अपने वालिदैन की इज्जत करना, अपने वालिदैन की खिदमत करना, अपने वालिदैन को जब बुढ़ापे में पाना उनकी इज्जत और अदब और एहतराम करना। इससे पहले मैंने आपके सामने एक चीज का जिक्र किया था जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, ऐ लोगों, जब तुम अपने वालिदैन में से किसी को, दोनों को या किसी एक को पाओ तो उनकी खिदमत करो और उनके लिए दुआ किया करो। कौन सी दुआ? रब्बी हबली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तज़किरा किया। कौन सी दुआ? अल्लाह ताला ने बयान किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसे ही मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा उन्होंने मेरे बचपन में परवरिश की। लिहाजा अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो रिस्क में तुम्हारे बरकत आए ना, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनके पैरों को दबाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां पैदा करेगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, वालिदैन की खिदमत एक अलग शय है, लेकिन अगर वालिदैन की खिदमत के लिए माँ बाप आपको शिर्क की तरफ या बिदअत की तरफ ले जाना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज से मना किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि किसी अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक के इताअत नहीं की जाएगी। लिहाजा हर एतबार से तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन जब शिर्क या बिदअत करने के लिए कहे तो उनसे माजरत कर लो, माफी मांग लो, सलाम करके उस जगह से हट जाया करो। इसके बाद तीसरी नसीहत उन्होंने किया, कहा बेटे, अल्लाह के जनाब में कोई छोटा अमल या बड़ा अमल जो तुम कुछ भी करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़ाये नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तज़किरा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, ऐ मेरे छोटे बेटे, बेशक कोई चीज अगर राई के दाने के वजन की हो, बस किसी चट्टान में हो या किसी आसमान या जमीन के अंदर हो, अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में उसे लिखा है तो जरूर वो तुझे मिलकर रहेगी, जरूर वो तुझे मिलकर रहेगी। यह अकीदा होना चाहिए। यह अकीदा अपने बच्चों के जहनों में डालो कि अगर कोई ऐसी चीज जो अल्लाह ने तेरी मुकद्दर में रखी है, अल्लाह ताला तुझे जरूर उससे मिलाएगा। तब यह अकीदा जब आपके बच्चों के जहन में बैठेगा ना, वो शिर्क के करीब कभी नहीं जाने वाले हैं, वो शिर्क के करीब कभी नहीं जाने वाले हैं। लिहाजा अपने बच्चों को इस ताल्लुक से भी नसीहत करना चाहिए। लुक़मान हकीम की चौथी नसीहत, ईमान के बंदे, ईमान के बाद बंदे के फराइज, यानी लुक़मान हकीम ने उसके बाद एक नसीहत और की अपने बच्चे को। लुक़मान हकीम की चौथी नसीहत सूरह लुक़मान के अंदर आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। अल्लाह कहता है, मेरे छोटे बेटे, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना कर और सब्र कर, जो कुछ तुझे तकलीफ पहुंचे ये हिम्मत के कामों में से है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसका भी जिक्र कर दिया कि ऐ मेरे बेटे सुन ले, जो कुछ मुसीबत और परेशानी आए इस पर सब्र कर ले, इस पर सब्र कर ले, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, लोगों को भलाई का हुक्म देते रहे। लिहाजा लोगों को भलाई का हुक्म देना, नमाज कायम करना, ये एक बेहतरीन अमल में से है, इसे भी हमें अपनाना चाहिए। लिहाजा पांचवी नसीहत उन्होंने अपने बेटे को जो किया था, बद अखलाकी के परहेज। लिहाजा तकब्बुर और बद अखलाकी से अपने बेटे को रोका और कहा ज़बान का सही इस्तेमाल करने के लिए। क्या नसीहत किया? सूरह लुक़मान आयत नंबर 18 और 19 के अंदर कहा, लोगों को अपना रुखसार फुलाकर मत मिलना, अपने गाल को फुलाकर मत मिलना, क्योंकि गाल फुला के मिलने से क्या मुराद है? तकब्बुर में मैंने आपसे मिला, मैं आपको आपसे बात करने की कोशिश किया, नहीं मिलना चाहता हूं, ये क्या है? तकब्बुर है, घमंड है। इससे अपने बेटे को उन्होंने
नसीहत किया था, बेटे जब भी मिलना मुस्कुरा कर मिलना, मुस्कुरा कर मिलने से अल्लाह सदके का सवाब देता है। बच्चों याद रखना, कभी तकब्बुर और घमंड मत करना। उसी के अंदर एक नसीहत और की है, कहा बेटे फख्र मत करना किसी चीज के ऊपर, और अपनी चाल में मेआना रवि इख्तियार करना। ऐसा चाल मत चलना कि पैर दबा दबा कर चलो, लोगों को तकलीफ दो। आहिस्ता आहिस्ता चलना, और जब बात करने की बारी आए ना, किसी से गुफ्तगू कर रहे हो, बहुत तेज चिल्ला कर बात मत करना, क्योंकि ज्यादा तेज चिल्ला कर बात करने वाला गधे की आवाज ज्यादा तेज होती है। लिहाजा आम गुफ्तगू के मौके पर किसी से जब गुफ्तगू करना तो तेज तेज चिल्लाकर मत करना, ताकि तुम्हारी आवाज को ऊपर किया जाए और दूसरे की आवाज को दबाया जाए। लिहाजा मौजूद सामीन, ये थी सूरह लुकमान की कुछ नसीहतें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को नसीहत किया। इस सूरह लुकमान के आखिरी सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, सूरह लुकमान आयत नंबर 33 के अंदर, ऐ लोगों अपने रब से डरो और उस दिन से डरो कि न बाप काम आएगा, न बेटे के काम आएंगे, न कोई बेटा ऐसा होगा जो अपने बाप के किसी काम आने वाला है। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, तो कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, और कहीं वो दगाबाज अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह ने आखिरी नसीहत क्या किया, ऐ लोगों देखो तुम दुनिया की जिंदगी के अंदर, ये दुनिया की जिंदगी ये खेल तमाशे की जगह है, ये धोखे का सामान है, इसके अंदर पढ़कर तुम अपने आखिरत को मत खोना, क्योंकि कल क़यामत के दिन कोई बाप किसी बेटे के, किसी बेटा कोई बाप के काम नहीं आने वाला है। सब अपने अपने अमलों का मुहासिबा करेंगे, हर शख्स को अपने अपने अमलों का मुहासिबा करना पड़ेगा। लिहाजा इस दुनिया के अंदर जो कुछ तुम नेकी करोगे अल्लाह के पास उसे हाजिर पाओगे। लिहाजा अभी से इस दुनिया के अंदर रहकर दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत के चक्कर में आखिरत को मत भूल जाना, आखिरत के अज़ाब को मत भूल जाना। लिहाजा कल की तैयारी अभी से करना शुरू कर देनी चाहिए। अब इसके बाद सूरह सजदा शुरू होता है। सूरह सजदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी फजीलत में बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर है 891 और इसी तरीके से 1068 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दुहार पढ़ा करते थे। लिहाजा जुमा के दिन इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए कि सूरह सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, और इसी तरीके से सूरह दुहार की कुछ सूरतें जरूर नमाज के अंदर तिलावत करनी चाहिए। अगर किसी को याद हो और ना याद हो तो कोशिश करनी चाहिए, जहां पर ऐसे मामलात अगर आ जाए इमाम की गैर मौजूदगी में, तो कम से कम कुछ सूरतें, कुछ आयतें याद होनी चाहिए जो इस सुन्नत पर अमल हो जाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरतें और उसकी नेमतें अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर सूरह सजदा आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सजदा के आयत नंबर 7 और 9 के अंदर इसका भी तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जिसने अच्छा बनाया, सूरह सजदा के आयत नंबर 7 और 9 के अंदर अल्लाह ने कहा जिसने अच्छा बनाया, हर चीज को उसने पैदा की, और इंसान की पैदाइश थोड़ी सी मिट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक हकीर पानी के खुलासे से बनाई, फिर उसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी एक रूह फूकी, तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ने अपनी कुदरत की दलील पेश किया, अल्लाह के बंदो देखो, अल्लाह ने तुम्हें एक हकीर मिट्टी से पैदा किया, फिर हम और आप एक हकीर पानी से पैदा किए जिसकी कोई हकीकत नहीं, जमीन पे गिर जाए जिसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हकीर पानी से पैदा किया, फिर अल्लाह ने हमारे नाक बनाए, अल्लाह ने हमारा कान बनाया, अल्लाह ने हमारी जबान बनाई, फिर हमारे जिस्म के अंदर रूह को फूका, फिर हम दुनिया के अंदर पैदा हुए। ये किसकी कुदरत है? क्या कोई आम आदमी कर सकता है? हम जिसकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, क्या ये लोग कर सकते हैं? लिहाजा इस चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से इसी के अंदर गुनाहों की सजा सिर्फ आखिरत में नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में भी इसकी सजा मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सजदा आयत नंबर 21-22 के अंदर अल्लाह ने इसका भी तज़किरा किया, और यकीनन हम उन्हें करीब तरीन अजाब का कुछ हिस्सा सबसे बड़े अजाब से पहले जरूर चखाएंगे, ताकि वो पलट आए। और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों के साथ नसीहत की जाए, फिर उसने उनसे मुंह फेर लिया। यकीनन हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। कुरान में इंतकाम का माना हलाकत, तबाही है, यानी जो कुरान से अपने मुंह को फेर लेगा। अब आपके सामने कोई आयत पेश की गई,
کوئی بات پیش کیا گیا، اللہ کہتا ہے بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں، بیماریوں کا آنا، زلزلے کا آنا، کوئی اور پریشانیوں کا آنا، لہذا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ آدمی اپنے گناہوں کی طرف پلٹ جائے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر، اس پارے کے اندر سب سے آخری سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے۔ مدینہ میں سن 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ تمام بڑے قبائل مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے یہود کی آواز پر لبیک کہا اور سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسی سسٹم کے ذریعے سے اس حملے کی قبل از وقت اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پورے عرب کا مقابلہ کرنا مدینہ کے چند ہزار نفوس کے لیے مشکل تھا، اس لیے ان سے لڑنے کے بجائے انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پلاننگ کی گئی۔ لہذا پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ کے ایک سائٹ میں غزوہ خندق بنائی گئی، کافی گہری خندق بنائی گئی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ترین سفر ہو اور وہ مدینہ کے اندر چڑھائی نہ کر پائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، منافقوں کے کردار کا تذکرہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ منافقین یہ ہمیشہ اسلام کے دشمن تھے، ہمیشہ اسلام کے دشمن تھے اور ہے، اور قیامت تک یہ منافقین اسلام کے دشمن رہیں گے۔ منافقین سے مراد وہ ہے جو اسلام کے اندر آئے اور اسلام کی باتیں سنے اور جا کر اپنے قوم کے درمیان اسلام کا مذاق اڑائے۔ لہذا منافقین کو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کا کردار بیان کیا، منافقوں کے کردار کے بالمقابل مومنوں کا کردار واضح کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ایمان اور فرما برداری میں زیادہ کر دیا۔ لہذا منافقین نے جب دیکھا تو منافقین پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں کو آگے کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے، اہل ایمان نے ان کفار و مشرکین کے لشکروں کو دیکھا تو کہا نبی نے اس کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ لہذا جہاں ایسی بات آتی ہے اہل ایمان کا دل اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، مقابلے کے لیے وہ کھڑا رہتا ہے۔ لہذا اسی پارے کے اندر مشرکین کی فوج کی ناکام واپسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے فضل اور مسلمانوں کی جمع مردی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عرب قبیلوں کا مجموعی لشکر اپنا کوئی ایک مقصد بھی حاصل کرنے میں قطعاً ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ جو لوگ آئے تھے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے، نبی کا ذہن، نبی کا دماغ اللہ نے بہت زبردست بنایا تھا۔ صحابہ کا جو ذہن تھا، صحابہ کرام کے بارے میں اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ صحابہ کی عظمت کو دیکھو، صحابہ کے فہم کو سمجھو اور ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں پلاننگ بنایا اور دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوئے جنگ کے لیے، اللہ رب العالمین نے اسی پلاننگ کے اعتبار سے ان لوگوں کو واپس کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی پارے کے اسی سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بنو قریظہ کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 27 کے اندر کیا۔ لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے آخر میں اسلامی معاشرے کے اہم اصول کا تذکرہ اس صورت میں ان حالات پر تبصرہ کا ہے۔ چونکہ مشرکین کا مدینہ پر یہ آخری حملہ تھا، غزوہ احزاب کے موقع پر جب عرب کے قبائل ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کی تھی، آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا تھا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 4110 کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکے بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کرنے والے ہیں، لہذا اب وہ دوبارہ مدینہ کے اندر حملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً حقیقتاً ایسا ہی ہوا، اس کے بعد کوئی بھی دشمن مدینہ پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکا اس میدان کے، یعنی اس جنگ خندق کے بعد، بنو قریظہ کے بعد، غزوہ بنو قریظہ کے بعد اب کوئی بھی شخص
مدینہ کے اوپر حملہ نہ کر سکا. یہ نبی کے صحابہ کی بہادری کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے صحابہ کو آگے کیے اور اسلام کا جھنڈا اوپر کیا اور کفار مشرکین کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا, ڈر پیدا ہو گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا, ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر چلنے والے رہیں گے, تو اللہ رب العالمین ہماری بھی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں پر شرمندگی احساس کرنے اور اس سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آج تک اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے رب العالمین. اے اللہ ہم چاہتے ہیں, اے رب العالمین ہم جانتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ ہم جانتے ہیں تیرے علاوہ ہمیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی اور سنت رسول کی محبت کو حائز کر دے رب العالمین. اے اللہ ہم سب کو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.